موضوع کافی دلچسپ ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہے جو ایک بہت بڑا راز بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ جی، اور ہمارا کام ہے کہ اس پیش گوئی کی گہرائی میں جائیں۔ یہ شخص کون ہے، وہ راز کیا ہے جو اسے اتنا بے چین کیے ہوئے ہے، اور سب سے اہم، سننے والے کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس پراسرار شخص سے۔ یہ ہے کون آخر؟ دیکھیں، کارڈز اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ایک بزرگ مرد ہیں، اچھا، اور کوئی عام آدمی نہیں۔ ان کے لیے ایمپرر اور ہائیروفنٹ جیسے بہت طاقتور کارڈز آئے ہیں۔ مطلب بہت بااثر کوئی سمجھدار شخصیت، خاندان کا کوئی بڑا ہو سکتا ہے، یا دفتر میں کوئی باس؟ جی، یا کوئی روحانی استاد بھی۔ اور یہی بات ان کے ارادوں کو آپ کہیں کہ اور اہم بنا دیتی ہے۔ ان کے ارادے؟ جی، ان کے سینے میں ایک راز ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ یہ راز ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک انتباہ۔ اچھا، یعنی سننے والے کی زندگی میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں؟ بالکل، اور یہ بزرگ انہیں پہلے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بلکہ ایک پوری سازش ہے۔ جی، دا مون کارڈ کے مطابق سننے والے کی پیٹھ پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے یہ سب؟ اس میں 2 سے 3 عورتیں اور ایک نوجوان مرد شامل ہیں۔ یہ سب مل کر کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک کھچڑی پکا رہے ہیں۔ یعنی دکھا کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ بالکل، اور یہیں پر اس بزرگ کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مداخلت کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، اس سے ان کا کیا لینا دینا؟ دیکھیں، ریڈنگ کے مطابق ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے۔ صرف ضمیر کی بات ہے؟ صرف ضمیر نہیں، یہ ایک طرح کا کائناتی قرض چکانے جیسا ہے۔ کائناتی قرض؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ تقریباً 3 سے 5 سال پہلے انہوں نے خود ایسی ہی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ اچھا۔ اور تب کسی نے ان کی مدد کی تھی، تو اب وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس نیکی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ واہ، یہ تو ان کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنے نیک نیت ہیں تو پھر ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ انہیں 2 بڑے ڈر ہیں۔ پہلا یہ کہ سننے والا ان کی بات پر یقین کرے گا بھی یا نہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ اس انکشاف سے کہیں خاندان کا ماحول، سکون، وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو کیا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ 6 آف وانڈس کا کارڈ ہمیں جواب دیتا ہے۔ یہ کارڈ فتح کا ہے۔ فتح کا؟ جی، اس سے لگتا ہے کہ ان کی خاموشی ٹوٹے گی اور وہ تقریباً 9 ہفتوں کے اندر سب کچھ بتا دیں گے۔ ان کا ضمیر انہیں چپ نہیں رہنے دے گا۔ تو اس دوران سننے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف انتظار کریں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آخر میں جو 3 کارڈز آئے ہیں وہ بہت عملی مشورہ دیتے ہیں۔ پہلا کارڈ ہے ہینگنگ باسکٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف انتظار نہ کریں، خود بھی چوکنا رہیں، اپنے ارد گرد کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سچائی پردے کے پیچھے ہی ہے، بس پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور باقی 2 کارڈز؟ دوسرا کارڈ سمر سولسٹس یاد دلا رہا ہے کہ آپ کے اندر سورج جیسی طاقت ہے۔ اچھا۔ کوئی بھی سازش آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ آپ کی اپنی توانائی ہی آپ کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اور تیسرا کارڈ؟ وہ ہے کلاؤڈز کرائنگ۔ یہ ایک روحانی مشورہ ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ حالات ایسے بنیں کہ سچ خود ہی سامنے آ جائے۔ یعنی کبھی کبھی ہمیں صرف صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک نیک نیت بزرگ ہیں جو جلد ہی ایک سازش کا پردہ فاش کرنے والے ہیں، اور اس دوران مشورہ یہ ہے کہ باخبر رہیں، اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کریں اور صحیح وقت کا انتظار کریں۔ جی، بالکل یہی۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک بات چھوڑے جاتا ہوں۔ جی؟ جب روحانی رہنمائی ایک طرف کسی بیرونی مدد کا انتظار کرنے کا اشارہ دے اور دوسری طرف خود بھی سچائی تلاش کرنے پر زور دے، تو اس سے ذاتی اختیار اور تقدیر کے درمیان توازن کے بارے میں کیا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔